ایک دن ایک نوجوان نے اپنے پیش امام سے کہا کہ مولوی صاحب میں کل سے اس مسجد میں نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے وجہ پوچھی کہ کیا میں سبب جان سکتا ہوں کہ آپ مسجد کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اس نے جواب میں کہا کہ مولوی صاحب دراصل بات یہ ہے کہ میں جب بھی یہاں پر مسجد میں آتا ہوں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی فون پر یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے فون کے میسج چیک کر رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی ملکی سیاست پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد اس نوجوان کو کہا کہ اگر ہو سکے تو آپ مسجد نہ آنے کا جو فیصلہ کر چکے ہیں اس پر نظر ثانی کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک عمل کر لیجیے۔ اس نے کہا کہ جی بالکل، میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں کہ کیا عمل ہے؟ مولوی صاحب مسجد کے ساتھ بنے ہوئے اپنے حجرے میں چلے گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس دودھ کا لے کر آ گئے اور اس شخص سے کہا کہ یہ گلاس اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں اور مسجد کے اندر والے حصے میں آپ 2 چکر گول گول لگائیں، ہاں مگر یہ دھیان رہے کہ مسجد میں یہ دودھ چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا کہ قبلہ اس میں بھلا کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی 2 چکر لگا کے آتا ہوں، یہ تو میں انجام دے ہی سکتا ہوں۔ اس نے مولوی صاحب سے وہ گلاس ہاتھ میں پکڑا اور پورے احتیاط کے ساتھ اندر مسجد کے 2 چکر لگا ڈالے اور وہ سیدھا پیش امام صاحب کے پاس واپس آ کر پہنچا اور خوشی سے بتایا کہ امام صاحب میں نے 2 چکر لگا دیے لیکن ایک قطرہ دودھ بھی چھلکا نہیں ہے۔ پیش امام نے اس سے کہا کہ جناب، جس وقت آپ مسجد کے 2 چکر لگا رہے تھے تو اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر بات کر رہے تھے، کتنے لوگ سیاست پر بات کر رہے تھے، کتنے لوگ غیبت کر رہے تھے یا خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جناب میرا سارا دھیان گلاس پر تھا کہ کہیں دودھ نہ چھلکنے پائے، میں نے ان لوگوں پر تو کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اب امام صاحب کہنے لگے کہ جب آپ مسجد آتے ہیں نا تو اپنا پورا دھیان اللہ رب العزت کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہیں لگے گی کہ یہاں پر کون بیٹھا کیا کر رہا ہے اور کون کیا کچھ کہہ رہا ہے، کس بات پر بات ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں پر اپنی نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر ہرگز نہیں۔ کل سے 5 وقت نماز قائم کرو، تلاوت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکال لو، زندگی میں خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل ترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔